सूरह तौबा का रुकू 3 पढ़ना है। 3 बार हाँ ना? 2 पढ़ चुके या 8वां। हाँ मतलब वो तो उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना लिल-मुश्रिकीना अन यअमुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल-कुफ्र उलाइका हबितत अ'मालुहुम व फिन-नारि हुम खालिदून إنما يأمر مسجد الحرام من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فخشى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستطيعون إلا الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء إن استجابوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرات ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل بهم لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون وحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الله أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم.
اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا 10واں پارہ چل رہا ہے، اور سورہ انفال 8ویں صورت ہے نا، یہ سورہ توبہ، معذرت، ہاں سورہ توبہ چل رہی ہے ہماری، جو کہ نویں صورت ہے، اور اس کا رکوع نمبر صورت کے اعتبار سے تیسرا چوتھا پڑھا ہے نا، صحیح ہے۔ ما کان للمشرکین، آیت نمبر 17 نا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی خادم بنے، جبکہ وہ خود اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار هم خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو صرف ان کے حصے میں ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں نا، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، انہی سے یہ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اے مشرکین مکہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن آمن باللہ، اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے، والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، ایمان لائے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی، اور یبشرہم ربہم برحمت منہ وجنات لہم، اور ایسی جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے، فیہا نعیم مقیم، جن میں ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی، و اخوانکم، ٹھیک ہے، کم دیکھیں، اخوان، اخن کی جمع اخوان، اور کم تمہارے بھائی، اولیاء، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیں، ان استحب الکفر علی الایمان، تو وہ اس کو پسند کر رہے ہیں تو تم انہیں ہرگز دوست نہ بناؤ، ومن یتولوا منکم فاولئک هم الظالمون، اور تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وازواجکم، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اور تمہاری کمائے ہوئے مال، اقترفتموہا، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تو یہ حتیٰ بھی حرف جر ہے، آپ نے پڑھا تھا، یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقینا اللہ نے اس سے پہلے بہت سی موقعوں سے پر تمہاری مدد کی ہے، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت تعداد نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی،
وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے اپنے ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے انہیں. وعذب الذین کفروا، اور کفار کو پوری سزا دی. وذالک جزاء الکافرین، ان کفار منکرین حق کا یہی بدلہ تھا. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا. علی من یشاء، جس پر چاہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں، لہذا وہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، کیونکہ وہ کیا ہے، ناپاک ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، بعید نہیں، یہ بات دور نہیں کہ اللہ چاہے تو بہت جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے. ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ دین حق اسلام قبول کرتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں نا، کم تر ہو کر رہیں، اور اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ ادا کریں. تو جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ہی اس کو انگریزی میں ٹیکس کہتے ہیں، جرمانہ اردو میں کہا جاتا ہے. اور یہ جزیہ جرمانہ ٹیکس کس پر ہے؟ دیکھیں قرآن خود بتا رہے ہیں، غیر مسلموں پر. یہ غیر مسلم تم سے دب کر رہے ہیں، آج سر پر بیٹھ گئے کیونکہ الٹ ہو گیا. تو یہ قرآن نے حکم دیا ان سے جزیہ لیں، اور دوسرا ان کو زنار پہنا کے رکھیں. یہ دو نشانی، اور مسلمان غالب رہیں. زنار یہی ہے جیسے کتے کو پٹا پہنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ گلے میں ان کے پٹا رہے، پہچان رہے کہ یہ غیر مسلم ہے، کوئی ان کو پہچاننے میں کسی کو تکلیف یا مشکل نہ آئے. اور ان سے جزیہ لیں، ٹیکس یہ دیں گے. مسلمان سے ٹیکس لینا حرام ہے، غلط ہے. مسلمان پر صرف زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ اس کی مرضی ہے، 2.5% دے، 10% دے، 20 دے، 50 دے، 100 دے، پورا مال زکوٰۃ میں دے دے. صحابہ 90% دیتے تھے، بعض صحابہ 100% بھی دے دیتے تھے، اپنے سنبھال کے رکھتے ہی نہیں تھے. تو یہ صحابت ہے. اور زکوٰۃ میں زیادہ فائدہ ہے، ٹیکس میں تو ایک متعین ہے نا، تو اس میں برکت بھی نہیں ہے، بے برکتی اسی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے. مسئلہ سارا یہ بھی ہے. تو مسلمان پر ٹیکس حرام ہے. زکوٰۃ ہے مسلمان کے حصے پر، بس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کی مرضی زکوٰۃ، اور جب زکوٰۃ بندہ دیتا ہے تو برکت ہوتی ہے، پھر وہ اس کا ریشو، اس کی فیصد کو بڑھا دیتا ہے. جو زکوٰۃ پابندی سے دینے والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، جو بات میں کر رہا ہوں نا، تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا مال اللہ ایسے بڑھا رہے ہیں. پچھلے سال میں 10 لاکھ کماتا تھا، اب 20 لاکھ کما رہا ہوں. زکوٰۃ دیتا ہوں پابندی سے، میرا مال ضائع نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو مال پاک ہو جاتا ہے. ہم لوگ جو ہے بجلی کا بل سے، الیکٹرک کے بل سے، ہر چیز میں ٹیکس دینے تو حرام ہے نا، تبھی تو بے برکتی ہے. ٹیکس میں کیا ہے؟ بے برکتی ہے. تبھی آپ دیکھ لیں